دوستوں میں کچھ تازہ خبر آ گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 5 فروری کو جو انہوں نے انٹرا پارٹی انتخابات کال کیے تھے اس سے بیک آؤٹ کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا جناب اب ہم جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں وہ 8 فروری کے انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد ماحول دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ جناب ہم نے الیکشنز کرانے ہیں یا نہیں کرانے۔ پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ متنازع چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز جو 5 فروری کو ہونا تھے وہ اب نہیں ہو رہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ ایسی کیڑی پائن توپ چل گئی ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کہ اچانک ہی ان انتخابات کو ملتوی کرنا پڑا ہے، مؤخر کرنا پڑا ہے، کیونکہ یہ انتخابات تو اس چاؤ کے ساتھ لڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جناب یہ جو آزاد ہیں ان کو ہم نے آزاد نہیں رہنے دینا، ان کو ہم نے پا کے رکھنا ہے شکنجا، اور اس شکنجے سے ہم نے ان کو کسی بھی صورت نکلنے نہیں دینا۔ لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ جو آزاد ہیں یہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے شکنجے سے نکلنے کے لیے بہت ہی زیادہ اتاولے ہو چکے ہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف ان آزادوں کے اوپر جو دباؤ ہے یا ان کے اوپر جو نظر ہے وہ شاید رکھنے کے قابل نہیں رہ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کے واضح احکامات کے باوجود وہ جو انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا تھا، ایک ہدایت نامہ جاری کیا تھا کہ جناب سب نے قرآن کے اوپر حلف دینا ہے کہ وہ کسی بھی صورت عمران خان کے ساتھ دغا بازی نہیں کریں گے، عمران خان کو دھوکہ نہیں دیں گے، عمران خان سے پارٹی وفاداریوں کو تبدیل نہیں کریں گے، اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور بیرسٹر گوہر خان صاحب کو اس بات کا بھی جو ہے برملا اظہار کرنا پڑا کہ جناب قرآن کو درمیان میں لانے کے لیے یا قرآن کے اوپر حلف دینے کے لیے اس وقت جو ہے ہمارے امیدواران تیار نہیں کہتے تھا، ان ساڑھے تھے تبار کوئی نہیں۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب ہر ایک موقع پر حلف دینے کی بات کرتے ہیں۔ معاملہ کچھ اس سے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ جو صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات کو، انٹرا پارٹی الیکشنز کو ملتوی کرنا ہے، تو اس کے تانے بانے جا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کیسے؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اس سوال کا ہم ضرور جواب تلاش کریں گے، لیکن اس سے پہلے بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے لاہور ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج جو اس وقت سینیارٹی لسٹ کے اندر جناب 11ویں نمبر پہ تھے اور ان کے امکانات تھے کہ وہ شاید مستقبل کے اندر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بن جائیں۔ انہوں نے آج اچانک استعفیٰ دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل صاحب نے استعفیٰ دیا ہے، اور انہوں نے اپنا جو استعفے پر مبنی خط ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب عارف علوی صاحب کو تحریر کیا ہے، اور اس خط کے اندر یعنی اپنا جو ریزگنیشن لیٹر ہے جس کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں جناب جسٹس شاہد جمیل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں کچھ اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر اپنے اس عہدے کو مزید برقرار نہیں رکھ سکتا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کے منصب پر رہنا میرے لیے باعث اعزاز تھا، ذاتی وجوہات کی بنا پر میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ جسٹس شاہد جمیل خان نے آئین کے آرٹیکل 206 کے تحت استعفیٰ دیا، اور انہوں نے لکھا کہ میں اب اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی جناب جسٹس شاہد جمیل خان صاحب نے اپنے استعفے میں علامہ اقبال کے 4 اشعار بھی لکھے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں، آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہیں محکوم کے اوقات، آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات، محکوم کو پیروں کی کرامت کا سودا ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ اقبال یہاں نام نہ لے عالم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ اب انہوں نے یہ شعر تحریر کر دیا، اور یقینی طور پر اس شعر کے ذریعے انہوں نے اپنا مافیوز ضمیر یا وہ صورتحال جس کا وہ سامنا کر رہے تھے اس کے بارے میں انہوں نے اشارہ دینے کی کوشش کی۔ یار دوستوں نے اس کو فوری طور پر جوڑنے کی کوشش کی جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے، اور ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جناب اس وقت چونکہ عدلیہ کے اندر استعفیوں کا ایک سیزن آیا ہوا ہے، جناب مزار علی اکبر نقوی نے استعفیٰ دے دیا، جناب اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دے دیا، اور اب جناب جسٹس شاہد جمیل خان نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ استعفے جو ہیں یہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ انہوں نے کوئی ڈانگ اٹھائی ہوئی ہے، انہوں نے جناب کو سوٹا اٹھایا ہوا ہے، وہ کوئی جو ہے وہ ایک ہی لاٹھی کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو ہانکنے کی کوشش کریں، اس طرح کا ماحول بنا کر ماحول بنا ہوا ہے نا جناب۔ آج کل تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگ جو ماضی میں چولی چک تھے، جو بڑے قصیدے پڑھا کرتے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، آج اسی سپریم
کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے بندروں والی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. آج کل تو صورتحال اس طرح کی بھی ہو چکی ہوئی ہے. خیر اس صورتحال میں یہ جب سلسلہ شروع ہوا تو پھر اس کی وجوہات جاننے کی تو یقینی طور پر ایک جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے جستجو کہ جناب ایسا کیا ہو گیا تھا, یہ کیا وجوہات بنی تھیں کہ جناب جسٹس شاہد جمیل خان صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا. تو پتہ چلا جو ہے نا سوتروں کے انوسار پتہ چلا کچھ جو مخبر ہیں ہائی کورٹ کے اندر, یا وہ ایسے لوگ جو ہائی کورٹ کے اندر مختلف طریقوں سے یا مختلف مواقع پر مختلف عدالتوں کے اندر بھی پیش ہوتے ہیں, اعلیٰ ترین چیمبرز سے ان کا تعلق بھی ہے اور وہ ہائی کورٹ کی اندرونی پالیٹکس سے بھی بہت اچھے طریقے سے آگاہ ہیں. تو انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ جناب جسٹس شاہد جمیل خان صاحب کے استعفے کا تعلق کسی بھی طور پر جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ نہیں ملتا. اور جناب ان کے استعفے کا تعلق اس طرف نہیں ہے کیونکہ ان کا نام تو ان 100 لوگوں میں بھی نہیں ہے جن کے بارے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم جوڈیشل کونسل کو شکایات بھیجی ہیں. انہوں نے کہا جناب کوئی ایک شکایت بھی جسٹس شاہد جمیل خان صاحب کے حوالے سے نہیں ہے. جسٹس شاہد جمیل خان کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑے اچھے جج تھے, انہوں نے 2014 کے اندر لاہور ہائی کورٹ میں جج کے عہدے کو سنبھالا اور انہوں نے 2029 میں ریٹائر ہونا تھا. ان کا سینیئرٹی لسٹ میں 11واں نمبر ہے, لیکن ان کے جو اختلافات تھے وہ ہائی کورٹ کے اندر ہی تھے. اور جس طریقے سے اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے معاملات چلائے جا رہے ہیں اس پر یہ بہت ہی زیادہ دل گرفتہ تھے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے مبینہ طور پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس امیر صاحب کے ساتھ بھی کوئی تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے, اور یہ ان کے اوپر جو مختلف ذاتی محفلوں میں یا مختلف مواقع پر یہ ان کے اوپر تنقید بھی کرتے رہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے استعفے کا تعلق جناب چودھری امیر صاحب کے ساتھ ملتا ہے, حالانکہ ان کو اتنی جلدی ویسے استعفیٰ دینے کی فوری طور پر ضرورت اس وجہ سے بھی نہیں تھی کہ شاید وہ بھی اب اگلے مہینے تو انہوں نے ریٹائر ہو ہی جانا ہے, ایک مہینہ اور بھی کوڑا کوٹ کر سکتے تھے. لیکن کچھ وہاں پہ لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ سین چل رہا ہے جہاں پر مزید کچھ اور استعفے لاہور ہائی کورٹ سے آنے کا امکان ہے. اس میں سے کچھ استعفے تو دوسرے کنیکشن سے بھی ہو سکتا ہے, یعنی ان لوگوں کے بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے وکٹ سے باہر نکل کر ہٹنگ کر کے کوشش کی اور ایسے فیصلے دیے جو کسی حد تک سمجھ سے بالاتر ہیں. جس طرح آج ایک فیصلہ مجھے یاد آیا, آج ایک فیصلہ میں نے دیکھا خبروں میں کہ جو مختلف سکولز ہیں پرائیویٹ سکولز ان کی رجسٹریشنز کو منسوخ کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ جناب ہر ایک سکول کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ٹرانسپورٹ رکھے گا, اور جو جن سکولوں کی ٹرانسپورٹ ہوگی انہیں کی رجسٹریشن کی جائے گی, باقیوں کی کینسل کر دی جائے گی. بندے خدا جج صاحب, سکولنگ ایک الگ شعبہ ہے, ٹرانسپورٹیشن ایک الگ شعبہ ہے, دونوں کو آپ کس طریقے سے لنک کر سکتے ہیں؟ یہ جو میڈیوکر کلاس ہے یہ ان فیکٹ یہ چھوٹی چھوٹی ہی سکولوں کے اندر انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے, لیکن اگر اس چکر کے اندر آپ نے ان کی رجسٹریشن کینسل کر دی تو وہ بچے بیچارے تو رل جائیں گے. برائے کرم اس کے طرف ذرا توجہ دیں. یہ اس طرح کے فیصلے ہیں جو سبب بنتے ہیں ان شکایات کے جو ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ذرا الیکشن کا ٹنٹنا ختم ہوگا تو یہ جو نئے سرے سے یہ جو ہے نا عدالتی کاروائی یہ شرح ذرا دوبارہ ابھر کے سامنے آئے گی. اس وقت تو ساری توجہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہی ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. اب جناب تازہ ترین جو صورتحال ہے, جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑے چاؤ کے ساتھ, بڑے ارمان کے ساتھ, بڑے ناز کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جناب ہم 5 فروری کو انٹرا پارٹی الیکشنز کریں گے. اب ان کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی ہدایت پر ان انتخابات کو ملتوی کیا گیا ہے. انٹرا پارٹی الیکشنز کے التوا کی بنیادی وجہ امیدواروں اور ووٹرز ہیں, جو امیدوار چونکہ اور پارٹی لیڈر اس وقت الیکشن کیمپین میں مصروف ہیں, لہٰذا اس وقت یہ جو انتخابات ہیں ان کا کرایا جانا ممکن نہیں ہے, اور اسی وجہ سے ان انتخابات کو ملتوی کیا جا رہا ہے. اب یہ ایک عجیب و غریب سچویشن اس وجہ سے ہے کہ بھائی آپ یہ انٹر پارٹی انتخابات جو ہے وہ کوئی موم کی ناک ہے. جب ادھر سے دل کیا, کس نے کہا کہ اس کو ملتوی کر دو تو ملتوی کر دیا, تو بھائی وہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں جن
کو آپ نے بنایا تھا انہوں نے اس کو کیسے ملتوی کر دیا. عجیب و غریب سی سچویشن ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو انٹر پارٹی الیکشن ملتوی کرنے کی جو درخواست ہے اس کو کیا گیا اور پتہ نہیں نامعلوم جو ہے وہ ذرائع سے درخواست آئی اور نامعلوم ذرائع سے اس درخواست کو قبول کر لیا گیا, جبکہ حقیقت اس کے ذرا سی برعکس ہے. حقیقت اس کے برعکس اس وجہ سے ہے کہ الیکشن کمیشن کے ایک رکن ہے جن کا نام ہے اکرام اللہ خان. اکرام اللہ خان صاحب نے اکرام اللہ خان نیازی کے فرزند کی جو جماعت ہے آج اس کی انہوں نے حقیقت کو کھول کے رکھ دیا. اور سلمان اکرم راجہ صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان گئے تھے اپنی اس درخواست کے ساتھ جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہماری جو درخواست ہے, ہمارا جو بیلٹ پیپر کا خانہ ہے یا ہمیں جو آپ نے فارم 35 دینے ہیں اس کے آگے آپ نے فارم 35 یا 45 اس کے آگے آپ نے آزاد امیدوار کی جگہ پر آپ نے لکھ دینا ہے پی ٹی آئی. تو وہ اس چکر کے اندر وہ ہائی کورٹ بھی گئے تھے اور الیکشن کمیشن بھی آ گئے. تو جس پر الیکشن کمیشن کے رکن جناب اکرام اللہ خان جو ہے نا ان کے ساتھ ان کی ذرا لمبی چوڑی بحث ہوگی. اکرام اللہ خان نے ان کو یہ کہا جو ممبر الیکشن کمیشن ہیں اور اس درخواست کی سماعت چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کر رہا تھا اور اس درخواست میں مطالبہ کیا گیا تھا, استدعا کی گئی تھی کہ عدالت الیکشن کمیشن کو بیلٹ پیپر پر پی ٹی آئی کا امیدوار درج کرنے کا حکم دے. لاہور ہائی کورٹ نے انہیں الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا حکم دیا جس پر وہ الیکشن کمیشن آ گئے. ادھر سماعت کے دوران الیکشن کمیشن کے رکن اکرام اللہ خان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اس وقت تو آپ کس چکر میں آئے ہیں ہمارے پاس, اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف کی تو کوئی قانونی حیثیت ہے ہی نہیں, پارٹی کا ایک وجود ہی نہیں ہے, پارٹی اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. الیکشن ایکٹ رول 94 کے مطابق سیاسی جماعت وہ ہے جس کو انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہو. آپ کو تو انتخابی نشان ہی الاٹ نہیں ہے تو قادی سیاسی جماعت. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جناب اگر ہماری یہ جماعت 1996 سے رجسٹرڈ نہیں ہے تو آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ کیوں چڑھایا ہوا؟ کہتے اچھا ویب سائٹ پہ چڑھایا ہوا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا نام وہاں سے اتار دیں تو ہم اس کا نام جناب وہاں سے نکال دیتے ہیں. اس پر سکندر سلطان راجہ صاحب نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے متعلق یہ جو بلے کا نشان واپس لیا گیا تھا سپریم کورٹ میں اپیل بھی فائل کی ہے, جس پر الیکشن کمیشن کے رکن نثار درانی نے کہا کہ جناب اگر آپ نے اپیل سپریم کورٹ میں فائل کر دی ہے تو پھر ساڈے کول کی لینا ہو پائن, آپ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں ہمارا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا انتظار کریں. جس پر سلمان اکرم راجہ صاحب کے ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم بیلٹ پیپرز کی تبدیلی یا الیکشن کا التوا نہیں چاہتے, صرف آزاد حیثیت کو چیلنج کیا ہے. الیکشن کمیشن صرف فارم 33 میں ترمیم کر کے آزاد حیثیت کو ختم کر دے. اس پر اکرام اللہ خان نے کہا تو ایڈا تو سیانا رہندا نہیں تو کتھے بھائی. الیکشن ایکٹ رول 94 کے مطابق سیاسی جماعت وہ ہے جس کو انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہو. پی ٹی آئی کو تو انتخابی نشان ہی الاٹ نہیں کیا گیا تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن ایکٹ کے رول 94 میں ترمیم کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو اس ترمیم کا اختیار ہی نہیں ہے. تو یہ معاملہ چونکہ سنگین ہے اور اس وقت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, لہٰذا ہماری طرف سے جناب آپ معذرت قبول فرمائیں. یہ ہے وہ وجہ, یعنی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا وجود ہی نہیں ہے. جب وجود ہی نہیں ہے تو الیکشن کیسے؟ کون سے الیکشن؟ ان الیکشنز کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ جو آزاد ہیں یہ آزاد نہ رہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈربے میں آ جائیں. اب اس فیصلے سے یہ پتا چلا ہے کہ جناب ان آزادوں کو اڈاری مارنے کی مکمل طور پر آزادی ہے. یہاں پر الیکشن کمیشن نے ایک بات کو اور واضح کیا, انہوں نے کہا جناب یہ بات طے ہے کہ 3 دن کے اندر اندر کسی نہ کسی جماعت کے اندر شامل ہونا لازم ہے, لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بندہ یا کوئی آزاد امیدوار کسی جماعت میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے گولی کا آرڈر ہے. وہ آزاد رہ سکتا ہے اور اگر آزاد رہتے ہوئے وہ اپنا کوئی الگ سے انڈیپینڈنٹ اپنی ایک الگ سے پارلیمانی پارٹی بنا لیں تو جناب وہ تو وزیر اعظم کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں. لہذا آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ اپنے جو آزاد ہیں ان کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے, کینڈے میں رکھنا ہے. پھر آپ کو کوئی انٹرا پارٹی شارٹی الیکشن کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اکبر اس بابر سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے جناب
जनाब वो ज़राए। अब पता चला आपको कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इंतखाबात को मुलतवी क्यों किया। इसके पीछे जनाब डंडा है, और वो डंडा भी बड़ा तगड़ा है, और वो डंडा आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, जिसने उनको दिखा दिया है आईना, उनको बता दी है उनकी औकात, उनको ये बता दिया कि जनाब कादे तुसी अड्डे भूतरे फिरदे हो भाईजान, आपके पास कख पल्ला नहीं है, लिहाजा ये इलेक्शन खत्म होगा, उसके बाद तुसी सुकून नाल देखना अगर आपकी पार्टी बच जाती है कि इसका क्या बंदोबस्त होगा, फिर देखेंगे कि जनाब आप 3 में हैं, 13 में हैं भी कि नहीं। अपने जरूर इंतजार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।